اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زحوقا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اویس نصیر کا ایک اور بیان سامنے آیا ہے۔ حضرت سیدنا نوح نبی علیہ السلام کی کشتی کی مثال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب کشتی بن گئی تو اب تو عذاب اوور ڈیو ہو جائے گا، اور عذاب کب آتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جائے۔ اور پھر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس طرح قوم نوح نے نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، اسی طرح لوگوں نے حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا، اور اب یہ قاسم بن عبد الکریم جسے یہ امام مہدی کہتے ہیں کہ لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو ان سب کو برابر بنا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہتے ہیں کہ سورہ فرقان 41 نمبر آیت ہے، وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار مشرک جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں یہ آپ سے ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہ ہے جسے اللہ رب العزت نے رسول بنا کر بھیجا؟ پھر کہتا ہے قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں پر ڈالا، زمین پر ڈالا، پہاڑوں پر ڈالا، ان سب نے انکار کر دیا، سب ڈر گئے اس کا بوجھ اٹھانے سے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ ظلومًا جہولا کو چھوڑ گیا ہے، یہ فٹ کر رہا ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ پر قرآن کی اس آیہ کریمہ کو۔ یہ مفسر دا پتر ہے، یہ خود ہی مفسر بدبخت کتوں نکل آیا ہے کہ قرآن پاک دے مفہومان بھی بدل دے تے قرآن پاک دی آیتاں نو لیا کے کبھی جی اے امام مہدی دے بارے جو ہے نا قرآن دی آیت نازل ہوئی ہے۔ کی کہہ رہے ہیں؟ ایک شخص آئے گا جس کے ہاتھ پر خلافت قائم ہوگی۔ استغفر اللہ۔ کیوں؟ پہلے امام برحق خلیفہ اول وہ سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت تو وہاں پر قائم ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور یہاں پر جو انبیاء علیہ السلام کی خلافت ہے وہ تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے، وہ اللہ کے خلیفہ بنے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں سے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو بندے دیا پترا کتوں آیت کڈ کے تے کدھر لے کے آئے؟ اللہ رب العزت دے قرآن دے نال کھلواڑ کر رہے ہیں تو، اور تیرے چمچے جڑے تسی جنہ دے دماغ تسی معاف کر لینا ہے، وہ کوئی حق دی گل عالم دین کرے تے وہ کہندے نے نہیں جی نہیں، تسی جو مرضی کرو، اسی امام مہدی اینو ہی مننا، بھی منو جا کے، لیکن قرآن نو تو نہ بدلو تسی۔ تینوں پتہ ہی نہیں اس انسان سے کون انسان مراد ہے، مفسرین کرام کی کیا رائے آ رہا ہے اس کے بارے میں؟ تو اٹھ کے جس طرح تیرا دل کرتا ہے تو قرآن نو استعمال کر رہے ہیں، ظالمہ تینوں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر تینوں پتہ کہ اتنے کیڑا کوئی قانون ہے، کیڑا کسی نے تینوں گرفت کرنی ہے تے تینوں کوئی کسی نے نکیل پا کے یا تیرے چھتر مارنے تیرے سر دے اندر، تو مذاق بنایا قرآن دا۔ اگر امام مہدی اس تو مراد نے پھر کر وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ بھی تو نال لے نا، یہ ترجمہ بھی کر کے دس لوگوں کہ یہی ظلومن جہولا ہے، قاسم ہے جڑا ساڈا امام مہدی نہیں، تو کہیں گے یہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوابوں میں کلام کرتا تھا۔ واہ شہزادیا، تیرے نال اللہ خواباں چ کلام کرتا، تو لوگ یہ کہیں گے نہیں، کہیں گے سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ان دے بارے ہی کہہ رہے ہیں، سرکار دے بارے نہیں کہیں گے۔ لوگ امام مہدی کا مذاق اڑاتے ہیں، اور کمینیاں کسی نے بھی امام مہدی رضی اللہ عنہ جڑا مذاق نہیں اڑانا، تینوں پتہ ہی نہیں سرکار دی وجاہت کی ہوئے گی۔
سرکار دے ہاتھ جس دن بیعت ہوگی نا، جس دن بیعت ہوگی سرکار دے ہاتھ، اتنی دیر تک مخفی ہی رہنا ہے سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے. تہاڈا امام مہدی بے شک بازاراں چ لیاؤ یا جڑے مرضی بازار چ لے جاؤ، جڑے منڈی، میں ان کی تانوں الفاظ بولا، جتھے مرضی اس نو لے جاؤ. مثال کیا دیتا ہے یہ آئے کریم، وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہ شخص ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ تو کہتا جی اب لوگ کہہ رہے ہیں کیا یہ شخص ہے جس کی خوابوں میں ڈریمز میں اللہ تعالیٰ آ رہا ہے؟ نبیوں کے بارے میں یہ آیت آئی ہے تو لا کدھر رہا ہے ڈریمز کے بارے میں، کہ لوگ کہیں گے جی امام مہدی کو ڈریمز آ رہے ہیں. نہیں، امام مہدی کے بارے میں نہیں کہیں گے نا. امام مہدی کو تو لوگ تلاش کر رہے ہوں گے، رو رو کے چیخو پکار کر رہے ہوں گے، پاک پروردگار عالم امام مہدی کو بھیج دے جب وہ حالات آئیں گے. ابھی نہیں آئے، ٹھیک ہے بچے، ابھی نہیں آئے. تو بچہ ہے، تو دنیا کے ذہنوں پر ایسے ہیوی ہو رہا ہے کہ ان کو ڈرایا جائے اور یہ بھاگ کر آئیں اور امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. کمال ہے بھائی، لاہور کے امام مہدی کے ہاتھ پر. حقیقت یہ ہے کہ امام مہدی کا کوئی مذاق نہیں اڑائے گا. جو آپ کے دشمن ہوں گے آپ ان کے خلاف تلوار اٹھائیں گے، انہیں کھوپڑیاں جڑیاں تل کے رکھ دیں گے، تینوں پتہ ہی نہیں ہے گا. پھر کہندا مثال دیکھ ہن اے تسی اگے دیکھنا اس ویڈیو دے اندر کہ یار اس بندے دا دماغ کیسا ہے. حقیقت میں یہ پاگل ہے، ٹھیک ہے. اللہ نے اس کی عقل سلب کر لی ہے، لیکن دوسری عقل شیطانی عقل کی نہیں دیتی ہے. دیکھنا ذرا ان مضمون کس طرح جنہاں وہ سیٹ کیتا ہے. پہلے تے نوح علیہ السلام دی کشتی دا کہ لوگ مذاق اڑان گے، پھر نبی پاک علیہ السلام دے بارے کہ انہاں دا ہی مذاق اڑان گے. پھر ایک کہ اللہ نے پہلے ہی فرما چھڑے کہ میرا ایک بندہ آئے گا جڑا خلافت قائم کرے گا، یعنی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ. تو لوگ کہن گے ایدی خواب چ اللہ آندا ہے. ہوں دیکھنا ذرا کہ کس طریقے نال چلتا ہے جناب. کہندا کہ آدم مٹی سے بنائے گئے. ایک کی ہویا، ایک نے تکبر کیتا، باقی نے اپنے تکبر نو توڑ دیتا. انہوں نے کہا نوری ہو کے بھی انہوں سجدہ کرو. کیوں؟ کہ اللہ دا حکم ہے. اچھا ہن اے مضمون کی کہنا چاہ رہا ہے کہ شیطان اکڑ گیا، ان تکبر دکھایا ہے. ان دیکھنا ذرا کدھر کدھر لیا کے تے گل کدھر لے کے آ رہا ہے. پھر کہہ رہا ہے، یعنی اے کہہ رہا ہے کہ فرشتے اے سوچن کہ اے تے صرف مٹی تو پیدا کیتا گیا، یعنی یہ دی حیثیت نہیں آگی، لیکن چونکہ اللہ دا حکم ہویا لہٰذا. اے دیکھنا ذرا آگے بھی کہندا پھر قبطیوں میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور کہا کہ اس کو مانو. تو فرعونیوں نے انکار کر دیا، کہا جی یہ تو ہمارے غلام ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اس کو ہم نبی مانے. لہٰذا یہ بھی امتحان ہو گیا کہ چھوٹوں کو نبی مانے. اور پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا کہ بنو اسرائیل کو عزت دے کر چیک کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے صدقے بنی اسرائیل بعد آ گئی. چیک کیا، طالوت غریب ہے، اس کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے. تو لوگوں نے کہا جی وہ تو غریب ہے، وہ کیسے ہمارا بادشاہ بن سکتا ہے؟ یہ ٹھیک ہے، اتنی بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ مضمون لے کے کدھر جائے گا؟ پھر کہتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے علم اور جسم کی نعمت سے نوازا. یہاں تک ٹھیک ہے. اب دیکھیں ذرا زہر جو مسلمانوں میں گول رہا ہے وہ دیکھیں قرآن کیسے پڑھ رہا ہے. کہتا جی وَقَتَلَ دَاوُودَ جالوت، جالوت پر ختم کر دیا، وہاں پر عرب نہیں بولا. تو تسی جناب دسو آیت کیویں ہے جی؟ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ. سبحان اللہ. اب اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ قتل داوود جالوت. اس کے مطابق یہ معنی بنتا ہے کہ جالوت نے داؤد علیہ السلام کو قتل کیا. ہاں تو اصل میں کیا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. اس کو فاعل فعل مفعول کا پتہ نہیں. جس کو اتنی بھی سینس نہ ہو، غیر عالم کے لیے واز کرنا کیا ہے جی؟ تبلیغ کرنا حرام ہے، حرام ہے، سخت حرام ہے. سخت حرام ہے. جب حرام ہے تو اپنی جگہ پر ٹک کر رہا ہے. جو تو نے ڈپلوما کیا ہے نا انگریزوں کا، بس تو انگریزی پڑھ، ادھر کام کا. تجھے کس نے بتا دیا ہے کہ تو قرآن پاک کی آ کر تفسیر بیان کرے اور قرآن کی آیتوں کو اٹھائے اور جہاں تیرا دل کرتا ہے تو فٹ کر دے؟ اگر تو پہلے سلاطین کے یا خلفائے راشدین کے وقت میں ہوتا تو مجھے پتہ ہے کہ تیرا انجام کیا ہوتا، جب پتہ چلتا کہ تم بھی واز کر رہا ہے.
جو تیرے ساتھ لگے ہوئے نا وہ سنیں، ان کی عقل بھی معوف ہو گئی ہے، ان کی عقل میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میری امت میں شرک نہیں ہے، بے شک میری امت میں شرک نہیں ہے، صرف ریاکاری ہے۔ کیا ہے؟ ریا۔ مجھے ڈر ہے کہ تم شرک اصغر میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال الشرک الاصغر، شرک اصغر کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا الریا، وہ ریاکاری ہے، دکھلاوا۔ بے شک اچھا مینو ان کمنٹ کر رہے ایک آدمی، وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے، تو یہ تو صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا تھا کہ میں نے تمہیں شرک سے پاک کر دیا ہے۔ تو اے اندازہ کرو کہ وہ ایک بابو داڑھی منا وہ مینو روک رہا، مینو ٹوک رہا، کہندا جی غور فکر کرو۔ میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ جس ظالم نے تیرے دماغ میں یہ بات ڈالی ہے اس شیطان سے یہ پوچھ کہ اللہ کے رسول نے صحابہ سے شرک کو دور کر دیا اور صحابہ ریاکاری کی برائی میں مبتلا ہو گئے، یہ مانا ہے تم؟ اللہ اکبر اللہ۔ ٹھیک ہے، اگر صحابہ میں شرک نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی، تو کیا فرمایا؟ مجھے ڈر ہے تم پر، اگر تم پر سے مراد صحابہ لیتے ہو تو کیا وہ شرک اصغر میں مبتلا ہو گئے؟ اور حضور علیہ السلام نے کفر تک فرمایا کہ تم کفر کرو گے، اس سے مراد صحابہ نہیں ہے جناب، تسی ہو اسی ہاں، یعنی مراد کیا کہ ساڑھے جو جڑے برے نے جو یہ کریں گے وہ بہت زیادہ لوگ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس برائی سے نبی پاک علیہ السلام نے باز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ قاسم کی خوابوں میں آئے اور آ کر کہے کہ قاسم یہ سب شرک ہے، ٹیٹو بنانا یہ بھی شرک ہے، تصویریں بنانا یہ بھی شرک ہے، تو پھر بیت اللہ شریف کیا لینے جاتے ہو؟ لوگوں کو روک دو نا کہ حج بند کر دو، کیوں؟ وہاں پر تو تصویریں بنتی ہیں پاسپورٹ کی۔ اور اگر کوئی کہے کہ یہ جائز ہے تو وہ ملعون ہے جو کہے کہ ہے شرک لیکن جائز۔ کیوں؟ شرک تو شروع سے ہی شرک تھا اور شرک جائز ہو سکتا ہی نہیں۔ تمہاری عقل کو ہی اللہ رب العزت نے چھین لیا ہے۔ جو حرام ہوتی ہے نا اس کا حکم کبھی کبھی جائز میں آ جاتا ہے مجبوراً۔ یہ نہیں ہے کہ شرک امت کرے تو وہ کہے جی اے شرک جائز ہے تو اے شرک ناجائز ہے۔ یہ کہتا ہے میں خود بھی شرک میں مبتلا ہوں، ان کا امام مہدی لاہوری۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں ذرا، میرا مقصد صرف کسی کی دل آزاری نہیں کرنا، دل آزاری نہیں کرنا مقصود، لیکن جو ان کا بنتا ہے وہ تو دینا ہے نا ان کو۔ اب دیکھیں اللہ کے نبیوں کو اس نے چرواہے کہا ہے، کیا کلمہ کا ہے؟ نعوذ باللہ، چرواہے۔ اب غلیل کے ساتھ مار دیا کس کو؟ جالوت کو، داؤد علیہ السلام نے۔ تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی اب لوگوں نے کہا کہ اس چرواہے کو نبی مانے۔ اب کیا میں کہوں تجھے اس لفظ پر؟ پھر کہتا ہے کہ اے بنی اسرائیل والو نعمت کو یاد کرو، ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کہ میں نے تم پر یعنی انبیاء علیہ السلام بھیجے، تم کو دونوں جہانوں میں فضیلت عطا فرمائی، چلو اوتے ہو گیا۔ پھر کہتا کہ وہ نہیں سنبھال سکے کہ ارادہ کیتا کہ اسی عیسیٰ علیہ السلام نو قتل کر دیے، تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نو اٹھا لیا، لیکن یہ نعمت کدھر رکھتی؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، نبی پاک علیہ السلام کی امت میں۔ ٹھیک ہے جی، اب دیکھنا تو اللہ کی اس سنت سے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ امام مہدی مدینہ شریف میں تشریف لائیں۔ کہنا کی جا رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ جڑا بھی نبی آیا ہے وہ گھٹیا لوگوں وچوں آیا ہے۔ سمجھا رہے تھے اے کہ میں ہو سکتا ہے کہ امام مہدی جڑا نا وہ مدینے والے جو ہون، یہ نہیں ہو سکتا کہ امام مہدی مدینے میں آئیں۔ ہاں جی، اللہ کی سنت، اس سنت سے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ امام مہدی مدینہ شریف سے آتے۔ استغفر اللہ، اللہ کی یہ سنت ہی نہیں ہے کہ جہاں سے قوم ایکسپیکٹ کر رہی ہو وہیں سے اللہ رب العزت کسی کو بھیج دے، تو اللہ ایسا نہیں کرتا۔ جب بھی کوئی قوم ظلم کفر میں نافرمانی میں بہت آگے چلی جاتی ہے تو پھر اللہ ایک آؤٹ آف سلیبس کوشچن جو ہے نا وہ ضرور بھیجتا ہے، اور وہ
کہ ایکسپیکٹ لوگ جو کر رہے ہیں اس سے ہٹ کر بیچتا ہے، کہتا ہے اے اللہ دی سنت ہے، اے اللہ دی سنت ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے کہ کوئی دیندار ہو یا سردار ہو یا راہب ہو تو چرواہوں کو پھر بار بار، پھر آگے کہتا ہے کہ ان کو ایکسپیکٹ، اگر کوئی چرواہا آیا یا کچھ اللہ کے نزدیک تو وہ عزت والے ہیں ہی، کہتا کہ اللہ کے نزدیک کو عزت والے نہ، لیکن لوگوں کے نزدیک کو چرواہے نہ، نعوذ باللہ من ذالک، یہ نبیوں کو چرواہا کہہ رہا ہے۔ اب دیکھیں ذرا آگے جا کیا کہتا ہے، کہتا جی کہ انہوں نے تہمت لگائی کس پر، دیکھیں کہتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنایا۔ اب دیکھنا ذرا کیسی کھچ مارتا ہے، حضرت مریم کی اولاد میں عیسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ رشتے میں یحییٰ پیغمبر علیہ السلام کے رشتہ دار تھے، اچھا، لیکن بھیجا آؤٹ آف سلیبس ہے، آؤٹ آف سلیبس۔ اب دیکھنا اس کا مقصد کہاں جا رہا ہے، بغیر باپ کے، بغیر باپ کے انہوں نے تہمت لگائی، کنہوں نے، یہودیوں نے۔ اگر ہم ہوتے تو ہم بھی تہمت لگاتے، استغفر اللہ، کہندا اسی ہوندے تے اسی کی کر دے، تاکو پھر بول کے کہندا کہ اسی بھی تہمت لگا دے، کیوں، کہندا کہ آؤٹ آف سلیبس، تو جو اپنے تھے ان کو پرچی بھی پکڑا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ایسی نشانیاں دکھاتا ہے۔ ابھی نبی بنے نہیں، انکار کرنے والے مغضوب علیہ بن گئے۔ اچھا دیکھو کی کہندا ہے، نشانی کیا دکھائی کہ گود میں کلام کرتا ہے، کہتا ہے نبی ہیں یا ہوں گے، سوال پوچھتا ہے اپنے بندوں سے، نبی ہیں یا ہوں گے، پھر جواب خود ہی دیتا ہے، کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نبی ہیں نہیں نبی ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں نہیں نبی ہوں گے، ایسی نشانیاں دکھاتا ہے۔ ابھی نبی نہیں بنے تو پھر بھی نشانی دکھاتی ہے۔ انکار کرنے والے مغضوب علیہ بن گئے، اے دیکھو ان اصطلاح کتوں کڈی ہے کہ ابھی نبی نہیں بنا، ابھی نبی اس کے بقول ابھی نبی نہیں بنا، کہندا حالے نبی بننا سی لیکن بول کے دسیا تے مننا لازم ہو گیا، جنہوں نے انکار کیتا کافر ہو گئے، کہندا جنہوں نے انکار کیتا وہ کی ہو گئے کافر۔ ہن ایک ہی کہنا چاہ رہے وہ مغضوب علیہ ہو گئے، یعنی اپنی عمر کو پہنچ جائیں گے تو پھر بھی تمہیں توفیق نہیں ہوگی کہ تم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ، ہدایت سے نکل گئے۔ کہتا ہے کہ لوگوں کے لیے ضروری تھا کہ یہ نبی ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام، لہذا ان کو مان لیتے۔ بھئی کیا مان لیتے یہ بتا، اگر انہوں نے اعلان نہیں کیا تو کیا مانتے، کس چیز کا انکار کر کے وہ کافر ہوئے اور مغضوب علیہ ہوئے اور دھوکے باز اور دجال کا معنی بھی میں بیان کروں گا تفصیلاً کہ یہ سارا ٹولہ ہی دجالوں کا ہے، اور دجال کا معنی یہ ہے فریب خور بنا دینا، لوگوں کو فریب کاری کرنا، دھوکہ دینا، ادھر سے بات اٹھا کے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، جیسے جادوگر جو ہے نا وہ جادو کرتے ہیں، یہی کام دجال کمینے کا ہوگا، لوگوں کو ناحق ڈرائے گا اور کہے گا دیکھیں دجل کر کے دیکھیں میں تمہارا اللہ ہوں۔ اب دیکھیں جب اللہ کا قرآن آ گیا تو کسی تفسیر کی ضرورت نہیں، اس ظالم کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے ہی اپنا کنسپٹ کلیئر کر لے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو مولانا صاحب جب یہودیوں نے تانا دیا کہ اے ہارون کی بہن تو یہ کہاں سے لے کر آئی، تیرا ابا تے اینا اچھا سی، تیرا گھرانہ اینا اچھا سی، تیرا بھائی تے ہارون بڑا نیک سی، ٹھیک ہے، اشارت الیہ، سجدہ نے اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے کلام کرتا ہے جو کہ تیری جھولی کے اندر ہے، جب یہ تانا دیا نا تو عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، تجھے پتہ ہی نہیں، خبر ہی نہیں انہوں نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا خبردار خاموش ہو جاؤ، انی عبد اللہ، تم اور بندے ہو میں اور بندہ ہوں،
انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور تو تینوں کی خبر لگ، یہ سنت اللہ نے رپیٹ کی ہے امام مہدی کے بارے میں کہ ابھی ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوئی لیکن ماننے والی اطاعت واجب ہو گئی۔ میں تینوں کی کما تیرے تے لعنت پاواں بدبختا، یا تیری بوتھی نو کچھ کما کی کما تینوں ظالما۔ او کس طرح تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دے اوتے ظالم بن کے آ گیا؟ او تو فرعون آ، یا تو یزید ہے، تو اپنی من مانی کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر تیرے ہاتھ وچ اختیارات آ جائے تو تے گردناں اٹھا دے تو لوگاں دی ہیں۔ اطاعت واجب ہو گئی، اطاعت ابھی بیعت نہیں ہوئی۔ تیری کنیاں ویڈیو میں تیرے سامنے کر رہا، تو کہہ رہا ہے جلدی آؤ آ کے بیعت کر لو ورنہ تسی کافر ہو گئے۔ دس تو نالے کہہ رہے حالی بیعت نہیں ہوئی، نالے کہہ رہا جلدی آؤ تو بیعت کرو۔ آرمی چیف تم ہی آ جا تو بیعت کر، حکمرانوں تسی بھی آ جاؤ تو بیعت کرو، مولویوں تسی بھی آ جاؤ تو آ کے کہتا فوراً آ کے اس کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ یہ بیعت نہیں ہے کیا؟ اس کا دعویٰ نہیں ہے؟ وہ جھوٹو دا دعویٰ نہیں ہے گا؟ تسی کہندے انہوں دعویٰ نہیں کیتا، جدو ہر ویڈیو ہوتے انہوں امام مہدی ڈکلیئر کر رہے ہو، اوریجنل امام مہدی، صحیح امام مہدی، ہاں جی وہ انج کر کے آ جاندہ ہے داڑھی منڈا، وہ نہیں کہہ سکتا خبردار یہ بدبخت لوگ نے جڑے مینوں امام مہدی کہہ رہے ہیں، جدو ساڈا امام مہدی آئے گا نا تو دنیا تکے گی کہ امام مہدی آ گئے نے۔ ساڈے امام مہدی دی آن تو پہلے پہلے لوگ انہوں نے مہدی کہن گے ہی نہیں۔ یہی تو خاص راز ہے، جو جھوٹے مہندی ہیں ان کو لوگ کہیں گے یہ مہندی ہیں، اور تم کہہ رہے ہو مہندی ہے ہر جگہ پر، وہ انکار نہیں کر رہا، وہ انکار نہیں ہوتے، میسنا ہے، ٹھیک ہے؟ تم سارے ٹولا، تسی سارے ٹولے، یہ ابلیس کی تلبیس ہے، تم سب ملے ہوئے ہو، تم سب دجال کے سپاہی ہو، ہم تمہارے خلاف جہاد کر رہے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ویسے نہیں ہے، ہمیں کیا تکلیف ہے، مرو جا کے جہنم دے وچ، لیکن ہم بول رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی امت پر ظلم کر رہے ہو تم۔ سن، جب کوئی خلیفہ نہیں بنتا اس کی اطاعت لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ یہ قانون تو نے کہاں سے لیا کمینے؟ کوئی کتاب کا حوالہ دے حوالہ کسے کتاب دا۔ جڑے تیرے منن والے چمچے نے نا جڑے کمنٹ کرتے ہیں غلط انہاں نوں کہو دو حوالہ، دو حوالہ کتھوں لے آئے؟ تو نہ ماننے والے ایسے ہی کافر ہو جائیں گے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ماننے والے کافر ہو گئے۔ ظالموں، امام مہدی امت پر مہربان ہوں گے، تم نے سب کو مشرک بنا دیا، تم نے سب کو کافر بنا دیا، اور مثالیں قرآن سے ڈھونڈ رہے ہو۔ سرکار امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے، اور پھر تو ایک کیا کہ اللہ کی سنت ہے ہی نہیں ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتوں آن؟ مدینے دے وچوں آن۔ یعنی اللہ نو یہ طاقت ہی نہیں ہے گی، کہندا اللہ کی سنت ہو ہی نہیں سکتی کہ امام مہدی مدینے سے آئے، لاہور سے آ گیا، مدینے سے نہیں آ سکتا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں المہدی مولودہ بالمدینہ، کہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں ہوگی۔ صفحہ نمبر 260، یہ کتاب الفتن ذرا پڑھ کر دیکھنا، حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینہ طیبہ سے ہوں گے۔ دیکھنا ذرا ان کی کلابازیاں دیکھیں میں کیسے لگاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی۔ تو سورہ کاف کے اندر بھی ہے کہ لوگوں کو کس چیز نے روک رکھا ہے کہ اللہ کے بندوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے بندوں پر یعنی ولیوں پر ایمان لانا بھی اس نے کہہ دیا کہ کیوں نہیں لاتے۔ یہ سورہ کاف میں لکھا ہے کہ اس قاسم دیتے ایمان نہیں کیوں نہیں لاتے، استغفر اللہ۔ اور اس کو ماننے والوں، اس کی باتیں سننے والوں، اپنا ایمان بچا لو، خدا کے لیے اپنا ایمان بچا لو۔ ہاں جی، یہ دجال ہے، دجال۔ پھر اللہ فرماتا ہے ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ یہ سورہ پڑھ کے کہتا ہے ابھی جو معاملہ ہے، اللہ اور اس کے رسول نے کافروں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا،
ایک کہہ رہے سی مینوں کہ تسی جناب اپنی زبان نو ستھرا کرو ہیں، اے دس نا یہ سانو کافر کہہ رہے نا، سانو مشرک کہہ رہے نا، کدی اینو بھی ٹوکیا کہ خبردار ہو تو کمینیا اور تو کس لحاظ نال مسلمانوں تو کافر قرار دے رہے ہیں؟ اور ایسا کافر جیسے یہودی سن عیسیٰ علیہ السلام دا انکار کر کے، یا نوح علیہ السلام دی قوم نوح علیہ السلام دا انکار کر کے، اس کا اخلاق یہ کہہ رہے جی وہ اویس بھائی ہوتے تو ایسے اخلاق سے گفتگو کرتے، اندازہ کرو تو اے دیکھنا ذرا اے اخلاق بدبخت تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جس نے توہین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جس نے توہین کی، اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں کرے گا۔ مجموعی طور پر ساری امت کی توہین کر رہا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سی جس طرح آج کا دن محترم ہے، جس طرح یہ میدان محترم ہے، یہ مہینہ محترم ہے، وہ اللہ کا گھر محترم ہے، اسی طرح تمہارے ایک پر دوسرے بھائی کی عزت، مال اور جان جو ہے وہ بھی محترم ہے۔ تو شرک دے تیر مارنا اور تیرا لاہوری امام ماندی بھی اور کفر دے تیر مار دے تسی تے توڑے چمچے کہندے نا جی اندا اخلاق بڑا اچھا، اے اخلاق ہے کہ ساری امت نو تسی پھر کہہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے کافروں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، پھر کی کہندہ ہے میں ان کافروں کی بات نہیں کر رہا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہے، یعنی ہندو وغیرہ، میں ان کافروں کی بات کر رہا ہوں۔ اے دیکھنا ایدی جڑی ویڈیو ہے نا اے 30 منٹ تے 40 سیکنڈ تو شروع ہو جاندی ہے جتھے اے ان الفاظ کیے نے، پھر بات کہہ رہے ہیں اولاً ان کی بات کر رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی ہیں، ٹھیک ہے مانتی ہیں لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی حضور تے ایمان تے لیا سرکار دی گل نہیں مانتی، گل کی ہے سرکار دی اس قاسم نو جا کے تے اپنا امام مہدی مان لو، یعنی جو اوریجنل امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تم ان کے خلاف چل کر اس کے ہاتھ پر بیعت کر، اندازہ کرو یار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ عذاب آئے گا تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبیک اللہم لبیک، اور اہل حق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ لبیک، اور ساتھ ہی کہا لبیک اللہم لبیک، پھر کہتا میرا دیکھ ذہن سازی دیکھنا ذرا کیویں کرتا ہے لوگاں دی، دیکھنا ذرا اتنے بیچارے بالکل ان پڑھ چٹے لوگ بیٹھے ہوئے نا جنہوں نے دین دا پتہ کوئی نہیں، انہوں قرآن دی آیتاں سنا کے کس طریقے سے موٹیویٹ کر رہے ہیں جناب، دیکھنا ذرا کہتا میرا سگا بھائی ہو، ہاں جی میرا باپ ہو، میری سابقہ بیوی ہو پہلی، ہاں جی توڑے نال بڑے محبت نال میں کھادا پیتا چاہے توڑے جو کوئی ہوئے، ٹھیک ہے جی، تو میں تو اس کے خلاف ننکی تلوار نکال لوں گا، کیوں کہ امام مہدی کے خلاف جرا چلے گا یا وہ بیعت نہیں کرے گا۔ کس طریقے دے نال انہوں نے ایموشنل بنا رہے ہیں، سمجھ رہے ہو اے چیزاں ہوندیاں نے، اگر انہاں دے ہاتھ وچ نعوذ باللہ اللہ معافی دے اختیار آ جائے یہ گردنوں پر گردنیں اڑا کے رکھ دے جناب، مغولیاں دی مغولے جنے نا مغولے انہوں نے لوگ بھول جانا، ویسے یہ کریں گے جو ان کے خیالات کا اظہار یا اپنی ویڈیوز میں کر رہے ہیں، کہنا میں کسی نے تھوڑوں بھی نہیں بخشاں گا، پیوں نے بھی نہیں بخشاں گا، سکے بھائی نے بھی نہیں بخشاں گا، پہلی بڈھی نے بھی نہیں بخشاں گا۔ اور اہل حق عرض کرتے ہیں لبیک اللہم لبیک، تو ہاں توڑے وچوں کوئی جائے نا نماز جمعہ پڑھن واسطے کتنے جائے، کہندا سرکاری مسجد لبے تے اوتھے چلے جائے، اگر جمعہ کوئی مسجد لاگے نہیں سرکاری لبی تے پھر او دے واسطے فرض نہیں ہے گا، ٹھیک ہے وہ گھر میں ہی نماز پڑھ لے، سرکاریوں کے پیچھے کیوں کہندا یہ حکمران ہے انہاں دی اطاعت لازم ہے، انہاں دی اطاعت ہاں آپ نے ایک خطاب دے اندر اگے میں ویڈیو جڑی بنائی سی او دے اندر واضح طور تے کہہ رہا ہے، کہندا کافر اے بھی ہو گئے نا، کافر یہ بھی سارے ہی ہو گئے ہوئے نا، مشرک کافر ہو گئے ہوئے نا، کیوں امام مہدی دا انکار کر کے، امام مہدی دا انکار کر کے کافر ہو گئے نا، تے اے جڑا شرک اور اس دی اقسام نو اپنا کے نا یہ مشرک ہو گئے ہیں۔ کہندا فیصل مسجد چلے جاؤ سرکاری امام پیچھے نماز پڑھ لو، اچھا کہندا پوری زندگی میں وارننگ نہیں دیکھی جتنی اس بار آ رہی ہے، تینوں میں دساں کہ تو کتنے کتنے دوربین لائی ہوئی سی کہ اللہ دا عذاب آ رہا ہے، جب تینوں پتہ لگا کہ جنی ہون سختی میں دیکھی ہے پہلے پیچھے کدے نہیں دیکھی،
سن 65 ਵਾਲੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਉਹ ਅਜ਼ਾਬ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ 71 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। تو کہنا بھی کدے بھی میں ایسا نہیں دیکھیا، ایسی وارننگ نہیں دیکھی، ایسا نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سختی نال کہہ رہا ہے۔ کہندا اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہا ہے، مثال دے طور تے کہندا اے فیصل مسجد دے پیچھے جڑا پہاڑ ہے نا وہ پھٹ جائے تے آواز کیویں آئے تہاڈے تک، پنڈ وچ بیٹھے ہو لوگوں نوں کہہ رہا ہے۔ کہندا ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا بنتا نہیں تھا کہ میں آ کر اس طرح بتاتا، مگر بتا رہا ہوں۔ استغفر اللہ، ظالمہ تینوں ویر کی اللہ رب العزت دی شان دے نال، اللہ دی عظمت دے خلاف کیوں چلے؟ ہاں او بدبختہ، اللہ دی یہ شان ہی نہیں جے میں تو بنا بنا کے کہہ رہے ہیں، ایسے کر کر کے نہ کہندا میں پھر کہہ رہا ہوں، میں پھر آیا ہوں بتانے کے لیے، یعنی اللہ بتانے کے لیے آیا ہے اور اپنا منہ بنا بنا کے کہہ رہے ہیں۔ پھر کہتا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میرا بنتا نہیں تھا کہ میں آ کر اس طرح بتاتا، آ کر، اللہ کا آنا جس طرح تیرے شیطانی ذہن دے اندر ہے، اے اللہ دی توہین ہے کہ تینوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح میں آ کر بتا رہا ہوں، کسے بتا رہا ہے؟ اللہ، وہ اللہ نہیں ہے ظالمہ، وہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے۔ تسی اللہ نو کی بنایا ہے؟ او گستاخو، اللہ کے گستاخ، رسول اللہ کے گستاخ ہو، دین کے گستاخ ہو، تم قرآن کے گستاخ ہو، تم ساری امت کے مجرم ہو، تم امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے ڈاکو ہو، یزید ہو تم، جس طرح یزید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا دشمن تھا، جس طرح یہ لعنتی قادیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج ختم نبوت کا دشمن تھا، تم ولایت کے ختم مرتبت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے مہدیت کے تاج کے ڈاکو ہو تم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نحوست سے امت کو بچائے۔ کیا کرتوت ہے تمہاری اللہ کے بارے میں؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ پھر کہہ رہا ہے مگر بتا رہا ہوں کہ تم کیوں نہیں مانتے، پھر انتہائی اس طرح کہ تم کیوں نہیں مانتے، اپنا منہ بنا کے نا وہ دس رہا ہے کہ اللہ انج کہہ رہے ہیں۔ انہاں سارے دی خواباں چ اللہ آنا شروع ہو گیا جی۔ دیکھو جی یہ باجری بستامی آ گئے نا جی، ٹھیک ہے جی، یہ باجری بستامی بن گئے نا جناب۔ پھر کی کہندا ہے؟ کہندا حنیف قریشی فتح کر کے آیا جیل میں تے کی کہندا ہے؟ کہندا آ کے اپنے پیر کو سجدہ کر دیا۔ یہ سب کافر ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں، مرزا بھی کافر تے حنیف قریشی بھی کافر۔ کیوں؟ ان اپنے پیر نو سجدہ کر دیتا ہے۔ یہ تیری کمینی حرکت ہے، تجھے کس نے مفتی بنایا ہے؟ سن، پھر میں تجھے بات بتاؤں، سن، کسی عالم سے جا کر پوچھ لینا، وہ تجھے اس سے اوپر کی بات بتائے گا۔ جو مفتی نہیں وہ کہے کہ میں مفتی ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ فتویٰ دے جس کا اس کے پاس علم نہیں ہے، کیوں؟ وہ جان بوجھ کر دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اس پر آسمان والوں کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے، زمین والوں کی لعنت ہے۔ تیرے تے کنیاں کہ لعنتاں پہ چکیاں نا ہن تک۔ ظالمہ، حنیف قریشی نے سجدہ کیتا سی، تیرے کول ویڈیو ہے سجدہ کرنے والی؟ اس نے اپنے پیر کے قدموں کو بوسہ دیا تھا۔ تے تینوں ہن میں حدیث پاک چوں کنیاں حدیثاں بیان کراں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا۔ ماں دے قدماں نوں بوسہ بندا یا نہیں؟ اویس نصیر دس نا، تے تو تھلے جھک کے جتھے ماں دے قدم ہون گے نا اوتھے جا کے بوسہ دیں گا، یا ماں دے قدماں نوں انج اٹھا کے تے اوتے لے آ کے تے پھر بوسہ دیں گا، اودی لتاں پڑ کے اوتے لے آویں گا؟ ظالمہ شرم کر کچھ، اے تینوں سمجھان واسطے میں کہہ رہا۔ دس کیویں بوسہ دیویں گا تو ماں اپنی؟ وہ قدم چومنے نہ کیویں چومے گا تو؟ ماں کے قدموں کے تلے مومن کی جنت ہے۔ جب مومن ماں کے قدموں کو چومتا ہے، جہاں ماں سو رہی ہے وہیں پر جھک جاتا ہے، اور تینوں جھکنے دا بھی نہیں پتا کہ جھکن دیاں کنیاں قسمان ہیں۔ ہاں جی دسی مینوں ذرا، اگر تینوں پتا ہے گا پھر میں تیری اصلاح کراں گا۔ سمجھا رہی؟ تینوں اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اگر ہدایت دے لینی ہے نا تو پھر انج نہیں، پھر تو ایویں کان پکڑے گا، اے اللہ
تیرے حبیب دی امت میں ظلم کیتا ہے، اللہ مینوں معاف کر دے۔ رو رو کے دن رات رو میں امید کیتی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تینوں بخش دے، سمجھا؟ رو کناں نوں پھڑ پھڑ کے رو۔ ظالما اے نہیں ہے گا کہ ہر کوئی اٹھے تو اٹھ کے تے قرآن سامنے رکھے تے تشریحاں کرنا شروع کر دے۔ جو بھی اس امت میں آیا ہے وہ سب سے پہلے جو جھوٹے لوگ ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ علماء سے لوگوں کو متنفر کرتے ہیں، بے شک جیسے قادیانی ہے نا، مرزا قادیانی، بے شک ان علماء آپ بھی دیکھنا قادیانوں وہ مولوی نے، یہ مولوی ہیں، لیکن سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے دائیں بائیں آگے پیچھے گروہ علماء کرام کا ہوگا، بے شک گروہ علماء کرام کا ہوگا۔ پھر یہ کہندا ہے اے نہیں ہوئے گا کہ سارے لوگ امام مہدی نو مننا شروع ہو جان گے۔ چند ان کیا احباب تینوں اللہ نے یہ دتا ہے خواب دے اندر کہ ان دے چند احباب ہون گے، چند 100 چند 1000۔ دیکھنا جناب، ہیں دیکھنا یہ جھوٹ دیکھنا ذرا، ہیں چند 1000 ہون گے، یہ چند 1000 ہون گے۔ او کمینیاں شخصا سن، اے تھوڑے جھوٹ میں کنے کے گنا چھڈے سن اس دن بھی، ایک ایک جملہ تیرا جھوٹ تے سی، پہلے نال دوسرا جملہ تیرا نہیں رلتا، بے شک پہلے نال تیرا دوسرا جملہ نہیں رلتا۔ وہ پھر اتنا جھوٹا پھر تے انہوں اللہ تعالیٰ خواب چاہ کے دسدا نہیں، میرے رب کی یہ شان نہیں ہے، یہ شیطان ملعون ہے بے شک جو اپنے بندوں پر وحی کرتا ہے شیطانی، بے شک بے شک اور کہتا ہے تسی نام رکھو حزب اللہ۔ واہ حزب اللہ کیا بات ہے، اکبر اللہ اللہ کے دشمن ہو کر کہیں حزب اللہ، اللہ کا گروہ۔ تو کہتا امام مہدی دے ساتھی تھوڑے ہون گے، تھوڑے ہون گے امام مہدی دے ساتھی، امام مہدی کے ساتھی تھوڑے نہیں ہوں گے، اور تھوڑے نہیں ہون گے امام مہدی دے ساتھی۔ اور ظالمہ جنی امت ہے وہ ساری ساری امام مہدی دے جھنڈے تلے کھڑی ہوئے گی۔ جڑے ظالم ہون گے نا، جڑے ظال سفیانی جیسے، انہوں نے سرکار کٹ دیں گے، ٹھیک ہے جی، اور انہیں گردناں توڑ کے رکھ دیں گے، سمجھائی ہے؟ اس واسطے امام مہدی کی پہچان کرو، امام مہدی کی پہچان کرو۔ اور پھر دیکھو تھوڑیاں جڑیاں نا میں ویڈیو دیکھیاں نے، کس کمینے بدبخت نے یہ بھی کہتا ہے کہ مہدی دی نشانیاں وچ ایک بھی نشانی ہے کہ وہ فطرت کے خلاف کام کرے گا، داڑھی من کے پیشاب سٹے گا۔ لعنت ہے ایسی گندی ذہنیت ہے، لاکھ بار بلکہ کھربوں بار لعنت ہے نبی پاک علیہ السلام دی سنتاں دے دشمنوں۔ بے شک بے شک کی سمجھا تسی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ واہ بھی واہ، یہ توہین کر رہے ہو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ خوابیں آ رہی ہیں، جس کو خواب آ جائے وہ مہدی بن گیا۔ اگر کسی نے کہا عذاب آ رہا ہے سارا شہر غارت ہو جائے گا، کسی کو خواب آ گیا ہے سارا شہر غارت ہو جائے گا۔ اگر کسی کافر کو آ گیا خواب اور واقعہ سچا ہو گیا تو کیا پھر اس کو مہدی مان لو گے؟ ظالموں، جہاں پر خوابوں کا مقام ہے وہیں پہ رہنے دو، جہاں پر خوابوں کا مقام ہے وہیں پہ رہنے دو۔ تمہیں کس نے بتا دیا ہے کہ جو ظاہر ہے خواب اس کے برابر ہو سکتی ہے یا اس سے شریعت سے بھی آگے نکل سکتی ہے؟ شریعت کو سمجھو، امام مہدی کو چھوٹی سی پوسٹ نہیں ہے، وہ بہت بڑی پوسٹ ہے۔ مہدی مہدی ہے، غیر مہدی غیر مہدی ہے۔ لاکھ عذاب آ جائیں، پاکستان کے پہلے عذاب ویچے، تسی کیڑا عذاب کہہ رہے ہو؟ یہ پہلے ہی عذاب میں ہے۔ اگر عذاب آ جائے اور عذاب آ جائے، ہم مر بھی جائیں تو کیا یہ قاسم مہدی بن جائے گا؟ نہیں بنے گا۔ تو نے کہا تھا 2027 کو اللہ نے میری زندگی دی نا تو تجھے بتاؤں گا، آ گیا 2027، آ گیا 2028، 29 بھی آ گیا، 30 بھی آ گیا، زمین پھٹ جائے گی، آسمان نیچے گر جائے گا، قاسم مہدی نہیں بنے گا۔ قاسم مہدی نہیں بنے گا۔ قاسم مہدی، زور سے بولے قاسم مہدی، زور سے بولے قاسم مہدی، قاسم مہدی نہیں بنے گا، نہیں بنے گا، نہیں بنے گا۔ وہ بیچارے نو پتہ ہی کاسے دا نہیں ہے گا۔ ہاں جی، سب تو پہلے چاہیے ہے جناب کہ انہوں چاہیے سی کسی مفتی کو جان دے، ٹھیک ہے، مفتیان کرام کیوں بیٹھے نے؟
وہ یہ علاج کرواندے کسی شروع تو لے کے کسی ہسپتال لے کے جاندے انہوں کہ یار آ تیرا علاج کروائیے یار، تینوں مسکے کسی مفتیان کرام کو لے کے جائیے، تینوں مسکے مسجد بٹھائیے، تینوں مدرسے بٹھائیے، تینوں اللہ رب العزت دی شان دے بارے دسیے کہ اے نہیں ہے کہ بار بار اللہ بھی آ رہے تھے رسول اللہ بھی آ رہے تھے پھر چلے نہیں جاندے نا دونوں، یہ اللہ دی شان ہے۔